بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب ایک انویسٹمنٹ ہے دوستو۔ انویسٹمنٹ صرف پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اولاد بھی انویسٹمنٹ ہے، یہ یاد رکھو۔ تمہاری اولاد تمہارا انویسٹمنٹ ہے، پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، جویلری انویسٹمنٹ نہیں ہے، ڈائمنڈز انویسٹمنٹ نہیں ہے، گولڈ تمہارا انویسٹمنٹ نہیں ہے، تمہاری اولاد تمہاری انویسٹمنٹ ہے۔ اب اس مرحوم کہ اولاد نے یہ مجلس رکھی 6 مائی کی، نیک اور صالح اولاد ہے تو باپ کی مجلس کر رہا نا۔ اگر نیک اور صالح اولاد نہیں ہوتی تو مجلس بھی نہیں کرتا۔ تو یہ بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو صحیح کرو، اولاد کو دین بتاؤ، اولاد کو بتاؤ، اولاد کو، بچوں کو بتاؤ، ان ماں سے بولا، ان خواتین سے بولا جو میری مجلس سن رہے اس وقت، میری ماں بہنوں سے بولا کہ پلیز sit with your kids, sit with your children. بات کرو دین کے لیے۔ اگر آج تم نے اسلام کے لیے بچوں کو بتا دیا، دین بتا دیا بچوں کو، تو اس سے اچھا انویسٹمنٹ نہیں ہے تمہارا آخرت کے لیے۔ کہ بچہ اگر بیٹھ کے صرف سلوات پڑھے گا، ایک سال مثال دے رہا، ایک سلوات پڑھا، بول رہا بچہ، بول رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اور اس نے کہا کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، تو اللہ رحمتوں کے ساتھ تمہارے ماں باپ کو ایک سلوات کا ثواب دیتا۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا۔ یہ اس کا کرم ہے، اللہ اتنا مرسیفل ہے۔ تو بہترین میری آج کی اس 6 مائی کی مجلس میں میری خواہش آپ سے یہی، میری ماں بہنوں سے، کہ آپ کوشش کرو کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھو، ان کو اسلام بتاؤ، ان کو دین بتاؤ، ان کو ولایت امام علی بتاؤ۔ تو اس کے بعد دیکھو کہ جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک تمہارا اکاؤنٹ وہاں پہ کھلا ہوگا۔ جیسے آج یہ بزریلی صاحب کی مجلس ہو رہی، اولاد نے مجلس رکھوائی، باپ، وہ بھی لاک ڈاؤن۔ آپ سوچو گے لاک ڈاؤن کے باوجود بچوں کو یہ خیال تو آیا، اقبال صاحب کے بچوں کو خیال تو آیا کہ ہم اپنے باپ کی 6 مائی کی مجلس کریں۔ بہترین ایصال ثواب، اس سے بہتر کوئی ایصال ثواب ہی نہیں۔ اگر ایک آنسو بھی نکل جائے مولا حسین کے نام پہ، کوئی ایک سرا، میری آج کی پوری 1 گھنٹے کی تقریر سے کوئی ایک صراط مستقیم پہ آ جائے، کوئی ایک عمل کرنے لگے، بات تو بلند ہو گئے، ذکر حسین ہو گیا، فرش اعلیٰ بچ گئی۔ تو کوشش یہی کرو کہ اولاد اگر نیک ہوگی، اولاد دیندار ہوگی، تو بہترین ایصال ثواب ہوتا مرنے والے کے لیے۔ جب تک، اس لیے کہ اولاد ہوگی تو اولاد پہلی رات کی نماز بھی پڑھے گی، اولاد ہوگی تو اپنے باپ کی واجبات کو ادا بھی کرائے گی، اولاد اگر نیک ہوگی تو باپ کی قضا نمازوں کو بھی ادا کرائے گی، اولاد اگر نیک ہوگی تو باپ کا کوئی قرضہ ہے تو قرضہ بھی ادا کرائے گا، اولاد اگر نیک ہوگی، اگر باپ پہ حج واجب تھا تو وہ حج بھی کروائے گا، اگر اولاد نیک ہوگی تو باپ اگر کسی کو پیسہ دینا تھا یا لینا تھا تو وہ بیٹا کرائے گا۔ آپ سوچو، اولاد نیک ہے تو یہ سب کام ہو رہا، اگر اولاد نیک نہیں ہوگی تو کچھ نہیں۔ اس کے بعد اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل ہے، اس سے زیادہ مرسیفل نہیں ہے۔ ایک ذہن میں رکھو کہ اللہ عذاب نازل کر کے خوش نہیں ہوتا۔ پھر بول رہا، مولا علی کے چاہنے والوں پر اللہ عذاب نازل کر کے خوش نہیں ہوتا بلکہ رحمت نازل کر کے خوش ہوتا۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اپنی رحمت کو کیسے نازل کرے۔ دوستو اس کا جملہ ہے کہ اگر علی کے دشمن نہیں ہوتے تو میں جہنم کو غلط نہیں کرتا۔ تو علی والے اگر کوئی غلطی کرتے تو ان کو تکلیف دے کر اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ وہ اتنا مرسیفل، صرف رحمت نازل کر کے خوش ہوتا۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈ رہا۔ اگر امام علی کا کوئی شیعہ ہو اور اگر کوئی اس کا بچہ، باپ مر گیا، بیٹا، آپ دیکھو اس کا کرم، دیکھو خالی کرم دیکھو، باپ مر گیا، بیٹا اگر میت پہ کھڑے رہ کر، اس کی ڈیڈ باڈی پہ کھڑے رہ کر، باپ کی ڈیڈ باڈی پہ کھڑے رہ کر اگر بیٹا یہ بولتے کہ میرے مالک، میرے پروردگار، زور سے بھی نہیں بولے، آہستہ بولے، دل میں بولے کہ میرے پروردگار یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، میرے باپ کی نمازیں قضا جو ہے میں ادا کرا دوں گا، میری ماں کی قضا نمازیں میں ادا کرا دوں گا۔ ابھی ادا نہیں کروایا، صرف اس نے نیت کی۔ وہ اتنا کریم ہے، کہتا ہے کہ بیٹے نے وعدہ کر لیا نا، چلو میں نے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ کتنا کریم ہے، اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ۔ اسی لیے روزانہ پڑھو یا عزیزو یا غفار، اللہ کا عجیب نام ہے۔ 18 مرتبہ رات میں پڑھو اور دن میں پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے۔ بولو یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار۔ اتنا خوبصورت نام ہے، اللہ اتنا کرم کرتا ہے۔ اس کے بعد
رات میں سوتے وقت بولو یا تواب الرحیم یا تواب الرحیم یا تواب الرحیم یا تواب الرحیم، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ اسم ہے اللہ کے، یہ وہ اسم ہے کہ تمہاری زندگی کو کہ گراف کا ایسا بدلتے۔ اس کے بعد تم بول رہے کہ اللہ پروردگار تو معاف کرے، یا تواب الرحیم بولنے کے بعد بولے کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کرم کیا کرتا ہے، تو وہ تو اس کے نام لو، نام لے کے اس کو اللہ کو پکارو، معصومین کا واسطہ دے کے، میرے مولا کا واسطہ دے کے بولو، میری بیوی زہرا کا واسطہ دے کے بولو۔ اس کے بعد دیکھو کہ کرم پروردگار کیا ہوتا ہے۔ وہ تو صرف بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے کہ میں کیسے اپنے بندے پر رحمت نازل کروں۔ آپ انصاف سے بولیے، جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لحد میں تو کتنا عجیب لگتا ہے، بس دیکھا ایک فارمیلٹی کو لیے، دیکھا تلخی ہوئی، لحد بند ہوئی، واپس آ گئے۔ کبھی سوچا کہ نیچے کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ؟ کوئی نہیں سوچتا، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی۔ وی ڈونٹ ریئلائز، جب کوئی بولتا ہے آپ کو تو وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ موت، ہم کبھی موت کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ جبکہ امام علی نے، آپ انصاف سے بولا، آپ پارٹیز میں جاتے ہیں تو کبھی کوئی موت کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ کوئی ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، پوچھتا ہے یار تمہارا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ لیٹ می نو، آئی ول آلسو ڈو دی سیم تھنگ۔ بزنس کا انویسٹمنٹ کریں گے ہم، لوگوں سے بات کرتے بولتے ہیں بابا تم نے وہ پراپرٹی خریدی ہے، اور کہاں پراپرٹی ہے بتاؤ ہم کو، ہم بھی لیتے۔ ہر آدمی کوشش کر، میں بری بات نہیں ہے، دیر از نتھنگ رانگ، آپ ضرور کرو، آئی ایم ناٹ اسٹاپنگ یو۔ شیئر مارکیٹ میں جاتے، جس کو شیئرز میں انٹرسٹ ہوتا وہ شیئرز خریدتا۔ ہر آدمی اپنے اپنی طریقے سے انویسٹ کرنے کی کوشش کرتا۔ کیوں کر رہے انویسٹمنٹ آپ؟ وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ صرف اس لیے کر رہے کہ آج ناؤ یو ہیو گاٹ منی، کل اگر پیسے ختم ہو جائے، رینی ڈیز جب آئیں تو ہم کم از کم میرا کچھ ریٹائرمنٹ میں کچھ تو ملے ہم کو۔ ریٹائرمنٹ جب ہو جائے تو کم از کم میرا گھر تو چلے، میں کسی کے سامنے مانگنے کی بات تو نہ آئے، گھر تو چلے۔ آپ سوچو جو تم انویسٹمنٹ کر رہے، پلیز ایک ایک جملہ میرا غور سے سنو اچھے بھائی کی مجلس میں، جو میں انویسٹمنٹ کر رہا، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کو میں یوز کروں گا 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد؟ نو، میں کروں گا، کوئی گارنٹی ہے؟ ہو سکتا ہے میچور ہونے سے پہلے میں مر جاؤں اور میرا وہ انویسٹمنٹ کوئی اور انجوائے کرے۔ یہی تو مولا علی سمجھا رہے ہم کو کہ تم جو بھی کر رہے زمین کے اوپر کر رہے، وائی ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ ڈاؤن؟ کیوں نہیں سوچ رہے تم انڈر گراؤنڈ میں انویسٹ کرنے کا؟ کبھی میں کوئی عورت سوچتی ہے، کوئی مرد سوچتا ہے؟ ہم کو سوچنا ہی نہیں، ہم کو سوچنا، ہم کو بولنا یار میں تو اتنا بڑا نیک ہوں۔ یہ ذہن سے نکالو، یہ ذہن سے نکالو۔ اسی لیے کہا کہ استغفار مسلسل کرتے رہو۔ نماز عصر، ڈیلی جب عصر کی نماز پڑھتے ہو 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یہ بولو الفو 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 الفو، یا اردو میں بولو اللہ تم معاف کر دے، اللہ تم معاف کر دے، اللہ تم معاف کر دے، اللہ تم معاف کر دے۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز استغفار پڑھے گا تو اللہ اس کے دن بھر کے 700 گناہوں کو معاف کر دیتا۔ کتنا کریم ہے پروردگار، اس کی کرم کا کوئی اندازہ ہے؟ آپ سوچو، صرف تم 70 مرتبہ بولنے سے اللہ 700 گناہ تمہارے معاف کر رہا۔ دوسری چیز، ابھی میں نے آپ کو ایک بات بولی تھی کہ اولاد سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ اولاد کو دیندار بناؤ، اولاد نماز پڑھے گی، فائدہ تم کو ہوگا۔ کچھ نہیں، آپ کو مشہور ترین واقعہ اللہ کے رسول کا ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، آج میرے منہ سے سن لے، ایک سال بعد پڑھ لے محمد والے محمد۔ بس آخری باتیں اور مجلس تمام۔ سب سے پہلی چیز، ایوری تھرسڈے قبرستان جانے کی کوشش کرو۔ اگر تھرسڈے نہیں جا سکے، گو آن سیٹرڈے۔ اگر سیٹرڈے بھی نہیں جا سکے، گو آن منڈے۔ ہفتے میں 3 دن میں کوئی ایک دن چلے جاؤ، جسٹ گو ون۔ کیوں جاؤ؟ جب جاؤ ماں کی لحد پہ یا باپ کی لحد پہ، باپ کے لحد پہ جب جانا تو ان کے سر کی سائڈ پہ بیٹھنا، سرانے بیٹھنا، اور ماں کی لحد پہ جانا تو ان کے پیروں کی طرف بیٹھنا، پینتھی بیٹھنا۔ اس لیے کہ ہماری جنت ہمارے ماں کے پیروں کے نیچے جانا۔ تو بس ایک چھوٹی سی بات بول رہا، 2-3 عمل بتاتا، ختم کر رہا ہوں جو میرا طریقہ ہے۔ بیوی کی تصویر پڑھو وہاں جا کے قبرستان، جو آپ پڑھتے پڑھو، سلام ضرور پڑھنا۔ میں نے اس سے پہلے ابھی ایک مجلس میں آگرہ میں جو مجلس پڑھی تھی، اس مجلس میں نے بولا تھا
تحفے علی جو تاخیبات کی کتاب ہے اس میں یہ سلام موجود ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو جسٹ لیٹ می نو, مجھے واٹس ایپ کرے, آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو, آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو. بہترین سلام ہے 1 منٹ کا قبرستان میں جا کے پڑھنے کا. کبھی ایسے نہیں جانا, یاد رکھو. چلے گئے سیدھا گیٹ میں سے سلام علیکم یا اہل القبور بول کے نہیں جانا, بلکہ when you enter گیٹ کے پاس پہنچے ہو تو یہ سلام پڑھو. اپنے ٹیلی فونز پہ لے لو. if you don't have let me know, I will send it to you. آپ پوروں میں بھیج دینا جو جو میری مجلس سننا. کون سا سلام؟ یہ میرے مولا مشکل کشا کا سلام ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد, میرے مولا نے تعلیم دی. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ. یہ وہ لبا کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی. وہ چھوٹا سا سلام ہے. آپ کو معلوم ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ مولا بول رہے, عابد بغلامی نہیں بول رہا, مولا بول رہے, میں نہیں بول رہا. دوستوں میرا مولا بولتا کہ جو شخص یہ سلام دروازے پہ کھڑے رہ گئے, قبرستان کی گیٹ پہ دروازے پہ جہاں پہ بھی کھڑے رہ کے پڑھے گا, 1000 خبریں ہیں وہاں پہ, 1000, ان کو ثواب پہنچے گا. اور تمہارے جسٹ لسن پراپرلی, پڑھنے والے کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. 25 ایئرس کے بعد کتابوں میں 50 سال ہے لکھا ہوا ہے اوپر, خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ اتنا ثواب ہے. یہ سلام پڑھو, باپ کی لحد پہ جاؤ, باپ کی گریف پہ جاؤ تو یہ سلام پڑھو, ماں باپ. اور یہ بولو کہ پروردگار اس کا ثواب ساری قبرستان پہ دیتا. اور 4 سلام کرو, باپ کی لحد پہ جا کے, ماں کی گریف پہ جا کے, دونوں کے لیے سیم ہے. جب آپ یہ سلام کر رہے, سلام کرنے کے بعد بولو کہ سلام علی الحسین, سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. کتنی دیر ہوئی؟ آدھا منٹ, 20 سیکنڈ, اس سے زیادہ تو نہیں ہوا. یہ سلام پڑھو on behalf of all the مرحومینز. آپ سمجھ لیں میری بات؟ یہ سلام پڑھو behalf of all the مرحومینز. آپ یہ بولو کہ میں یہ سلام پڑھ رہا, یہ قبرستان میں جتنے مولا حسین کے چاہنے والے, کل تک یہ لوگ بھی یہ مولا حسین کا سلام پڑھتے تھے. پھر بول رہا, کل تک یہ لوگ بھی مولا حسین کو سلام کرتے تھے. آپ سلام کیوں پڑھ رہے؟ آپ جو سلام پڑھے کس کی وجہ سے پڑھے؟ کس کی وجہ سے پڑھے؟ مولا علی کا چھٹے امام کا جملہ کیا ہے؟ چھٹے امام کا جملہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو, میں نہیں بول رہا, عابد بغلامی نہیں بول رہا, مولا بول رہے. مولا بولتے ہیں کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں باپ, اس کی ماں کے حق میں دعا دو, باپ کے حق میں دعا دو. تو جو تم سلام کر رہے, سلام, یہ جو سلام پڑھے, جسٹ بیکاز آف یور پیرنٹس, تمہارے باپ نے تم کو حلال رزق کھلایا, ماں نے پاک اور پاکیزہ دامن میں تمہاری پرورش کی, تو تمہارے دل میں ولایت علی آئی. ماں باپ کی وجہ سے ولایت علی آئی, ماں باپ کی وجہ سے مولا حسین کی محبت تمہارے دل میں آئی. تو اب تمہارے اوپر لازم کیا ہے؟ تمہارے اوپر لازم کیا ہے؟ جب تم جاؤ قبرستان میں تو یہ سلام کرو, اور سلام کر کے یہ بولو سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. اور یہ بولو کہ یہ آن بیہاف آف مائی پیرنٹس, میرے ماں باپ کے بیہاف میں میں نے سلام کیا. سوچو کل تک تمہاری ماں باپ بھی یہ سلام کرتے تھے, آج وہ مجبور ہے, منو خاک کے نیچے ہے, تو تم نے کتنا بڑا کام کیا. جیسے ہی تم نے یہ سلام کیا مولا حسین کا سلام, اور اس کے بعد بولو السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اپنے ہاتھ میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, یہ ہاتھ سر پر رکھ کے بولو السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. 1 منٹ کی بات ہے, جسٹ 1 منٹ. لیکن یہ جو تم زیارت پڑھ رہے معصومین کو, یہ behalf of your parents, behalf of your dad, behalf of your mom, اور سارے مرحومین کے behalf میں تم نے یہ پڑھا. تو تم سوچو, تم یہ بول کے پڑھے کہ اللہ کل تک یہ لوگ بھی پڑھتے تھے, کل تک میری ماں پڑھتی تھی, کل تک میرا باپ پڑھتا تھا, آج یہ لوگ نہیں پڑھ رہے, تو ان کے behalf میں میں یہ سلام کر رہا. تم کو اندازہ ہے کہ سلام واجب نہیں ہے دوستو, سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے, جواب سلام واجب ہے. جیسے ہی تم نے کہا سلام علی الحسین, مولا حسین نے پلٹ کے تم کو دیکھا, دیکھ کے کہا علیہ السلام. پھر تم نے کہا والا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین, جناب علی اکبر نے تم کو دیکھ کے سلام کیا. اس کے بعد تم نے کہا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین. پھر تم نے کہا والا اولاد الحسین, مولا حسین کی ساری اولاد نے تم کو سلام کیا, علیہ السلام بولا. اس کے بعد تم نے کہا والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین, سارے شہدائے کربلا نے تم کو سلام کیا, جواب دیا. اس کے بعد تم نے کہا السلام علیکم یا غریب الغرباء, تو غریب امام نے مشہد
मुक़द्दस से तुमको सलाम किया, फिर तुमने कहा सलाम अलैका या इमाम ज़माना, तो ज़माने के इमाम ने तुमको सलाम किया। आप इमेजिन करो कि मासूम सारे मरहूमीन को देख के जवाब दे रहे, और इमाम की जो निगाह होती ना वो रहमत की निगाह। हमारी ख्वाहिश क्या है कि एक दफ़ा मौला हुसैन मुझे देख ले, मेरे आमाल ऐसे नहीं है, मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है, मेरा किरदार ऐसा नहीं है, मेरे गुनाह इतने हैं, लेकिन अगर मौला हुसैन मुझे एक दफ़ा देख ले तो मेरी तो ज़िंदगी बदल जाए। शय बदलती नहीं, तासीर बदल जाती है, या अली कहते ही तकदीर बदल जाती है ना, वो यही है। तो मेरी ख्वाहिश है आपसे कि जब जाओ वहाँ पे ज़माने के इमाम को सलाम, गरीब इमाम को रोज़ाना जो आप ज़ियारत पढ़ते हैं मौला हुसैन की, हर आदमी को पढ़ना चाहिए। जो मेरी आवाज़ सुन रही, जो मेरी ये मजलिस सुन रही, अकबाल साहब की मरहूम की छमाई की मजलिस, मैं उनसे सबसे बोल रहा कि रोज़ाना कम अज़ कम ज़ियारत वारिसा रोज़ पढ़ो, कम अज़ कम मौला हुसैन की ज़ियारत वारिसा। उससे तुम हुसैन से कांटेक्ट में आते। 13 मरतबा मौला हुसैन से कांटेक्ट में आओगे। मेरे पास वक्त नहीं है, तो कोशिश ये करो कि रोज़ ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के, और जब पढ़ो ज़ियारत, कोई ज़ियारत पढ़ो, ये पढ़ के बोलना कि अल्लाह ये ज़ियारत में अपने मरहूम माँ की तरफ से, मरहूम बाप की तरफ से पढ़ा, सारे मरहूमीन की तरफ से पढ़ा, जिसकी आज पहली रात है उसकी तरफ से पढ़ा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसका सवाब कितना है। रोज़ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक़ में दुआ देंगे, मरने के बाद भी बाप तुम्हारे हाथों को उठा के इकबाल साहब दुआ देंगे कि अल्लाह मेरे बेटे ने मुझे याद रखा, अल्लाह तू भी इस पर रहम कर। आप सोचो, रूहें, सारी रूहें इसी तरह आपको दुआएं देती हैं। तो हमेशा जब भी ज़ियारत मौला हुसैन पढ़ना या किसी मासूम की ज़ियारत पढ़ना, तो उनके बिहाफ में पढ़ना, सारे मरहूमीन के बिहाफ में एक जुमला बोलना। ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूं, नहीं, और पढ़ो। हर लड़के से, हर लड़की से बोल रहा, इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो, अगर कोई अच्छा रिश्ता चाहते ना, तो रोज़ ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के 40 दिन, लड़कियों को बोल रहा, 40 दिन तुम ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो और बोलो कि मौला मुझे अपनी तरफ से आप अता करो, आपका चाहने वाला, इमाम अली का चाहने वाला। अगर किसी को औलाद नहीं है तो वो भी ज़ियारत वारिसा पढ़ के बोले कि परवरदिगार, मौला हुसैन को बोलो कि मौला हुसैन, आपको आपके बच्चों का वास्ता मुझे साहिब औलाद कर दे, बीवी रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता मुझे साहिब औलाद कर दो। हर बीमार के लिए पढ़ो, कोरोना वायरस से ना, उसके लिए बेहतरीन अमाल में आशुरा या वारिसा आप पढ़ के बीबी नरजिस खातून को हदिया करके बोलो कि इस वायरस से बचाओ। मतलब 1000 चीज़ें मैं क्या करूं, मेरे पास वक्त निकल गया, 55 मिनट के करीब मजलिस हो गई, मैं मजलिस ख़त्म कर रहा हूँ, मसायब 5 मिनट। तो आपसे ख्वाहिश है कि हर अमल करो, अपने माँ बाप के लिए करो, उसके बाद देखो कभी तुम ऐसा नहीं रहोगे, तुम्हारा रिस्क का दरवाज़ा खुलेगा, तुम रिस्क का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। इफ यू डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स, कभी तुम ऐसा नहीं रहोगे। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे हक में दुआ करते रहेंगे, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप तुम्हारे हक में दुआ करोगे। जब तुम बोलोगे सलाम अल हुसैन वाला अली अब्दुल हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला साहब हुसैन ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स, वो तुम्हारे हक में दुआ देंगे। बस आखिरी बात, नमाज है, शब मत छोड़ो, कोशिश करोगे शब नमाज पढ़ो, और अल्लाह मग़फ़िर, अपने बाप का, अपनी माँ का नाम लो। उसके बाद देखो कि अजर अजीम अल्लाह उनको क्या अदा करता। जब तक जिंदा हो अपने माँ बाप के लिए काम करते रहो, इसलिए कि माँ बाप जिंदा थे, तो आखिरी सांस तक उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा। अब तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम अपने माँ बाप का ख्याल रखो, ऐसे कि उनके लिए तोहफे भेज रहे, सलवात भेज रहे, इस्तग़फ़ार कर रहे, हर चीज़ को बोलो कि रब्बे अरहमहुमा कमा रब्याने सगीरा। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।